وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ سوال ہے، کیا بغیر کسی شرعی عذر کے شکار کر سکتے ہیں؟ اور شکار کرنے سے پہلے شکار کو ہوشیاری دینی چاہیے، اور کس کس وقت شکار کرنا منع ہے، جیسے کہ جب شکار کے بچے چھوٹے ہوں؟ محترم، اس سوال میں دو تین شقیں ہیں۔ سب سے پہلے میں شکار کے بارے میں کچھ دلائل کا ذکر کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں ارشاد فرمایا ہے، غیر محل الصید وانتم حرم۔ شکار کو حلال نہ کرتے ہوئے اس حالت میں کہ تم احرام باندھے ہوئے ہو۔ حج اور عمرے کے اندر لوگ احرام باندھتے ہیں، حج کا اور عمرے کا، تو اس دوران ان کے لیے شکار کو حلال نہیں بنانا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حج کے دنوں کے علاوہ، احرام کی حالت کے علاوہ شکار کرنا حلال ہے۔ ایسے ہی اسی صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ۔ اور جو تم چیر پھاڑ کرنے والے جانوروں کو یا پرندوں کو سکھاتے ہو، ان میں سے مکلبین کتے بھی آتے ہیں، ان کو تم سکھاتے ہو وہ جو تمہیں اللہ نے سکھایا، یعنی شکار کرنے کی تربیت ان کو دیتے ہو، شکار کرنے کی ٹریننگ ان کو دیتے ہو، شکار کرنا ان کو سکھاتے ہو، وہ چاہے چیل ہو، کتا ہو، یا اور کوئی پرندہ ہو، یا اور کوئی جانور ہو۔ اگر ان کو شکار کرنے کی ٹریننگ دی جائے، تربیت دی جائے، پھر یہ پرندہ یا یہ کتا شکار کو پکڑ کر لائے تو وہ شکاری کے لیے کھانا جائز ہے۔ تو اس کا مطلب شکار کرنا جائز ہے، شکار کرنے کی اجازت ہے اللہ کی طرف سے۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، احل لکم صید البحر وطعامہ متاعا لکم وللسیارہ۔ تمہارے لیے سمندر کا شکار یعنی مچھلی حلال ہے، وطعامہ متاعا لکم، اور تمہارے لیے سمندر کا جو سامان ہے، سمندر کا جو کھانا ہے وہ تمہارے لیے سامان ہے۔ یعنی سمندر سے اگر کوئی مچھلی مری ہوئی سائیڈ میں لگ جائے، کنارے پر لگ جائے، تو وہ تمہارے لیے کھانا ہے، اور اس کی ہڈیاں وغیرہ جو ہے یہ تمہارے لیے سامان ہے۔ وللسیارہ، اور وہاں سے چلنے پھرنے والے لوگوں کے لیے وہ کھانا ہے اور سامان ہے۔ وحرم علیکم صید البر، اور تمہارے لیے خشکی کا شکار حرام ہے، ما دمتم حرمن، جب تک تم احرام کی حالت میں ہو۔ تو حرم مکی میں یا حرم مدنی میں عام طور پر ہمیشہ کے لیے شکار پر پابندی ہے، شرعاً شکار وہاں پر نہیں کیا جائے گا، لیکن حرم سے باہر احرام کی حالت میں شکار کرنا منع ہے، سوائے سمندری شکار کے۔ لیکن احرام جب نہ باندھا ہو تو پھر حدود حرم سے باہر پوری دنیا کے اندر شکار کرنا حلال ہے، جائز ہے، لیکن ان جانوروں کا شکار کیا جائے گا جو حلال ہیں اور جنگلی ہیں اور وحشی ہیں، اور شکار کھیل کود کے لیے، سیر تفریح کے لیے، مزہ لینے کے لیے، شوق پورا کرنے کے لیے نہیں ہونا چاہیے، بلکہ شکار کھانے کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ہونا چاہیے، اور جانور کو مار کر شکار کر کے چھوڑ دینا حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی ہے۔ اور اسی طرح سے شکار کرنے سے پہلے شکار کو ہوشیاری دینا، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور اس کا کوئی ذکر قرآن و سنت میں نہیں ہے، اس لیے کہ شکار کو تبھی شکار کیا جا سکتا ہے، جانور کو یا پرندے کو، جو جنگلی جانور حلال ہے، اس کو تبھی شکار کیا جا سکتا ہے جب انسان اس پر اچانک تیر چلائے گا یا گولی چلائے گا، یا اس پر اچانک کتا چھوڑے گا، یا کوئی پرندہ جو شکاری پرندہ ہوگا وہ اس پر چھوڑے گا۔ اگر اس کو پہلے ہوشیاری دی جائے تو بھاگ جائے گا شروع میں ہی۔ تو ایسی کوئی بات شرعاً کہیں پر نہیں ذکر کی گئی ہے۔ اور اسی طرح سے کچھ اوقات ایسے ہیں جن میں شکار کرنے سے
بچنا اور پرہیز کرنا بہتر ہے، افضل ہے، کیونکہ موسم بہار کے بالکل شروع میں جانوروں کے، پرندوں کے بچے ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ان کے جو ماں باپ ہوتے ہیں وہ ان کو پرورش کرتے ہیں، تو اس وقت میں یا اس دور میں شکار سے بچنا چاہیے تاکہ ان کے بچے بڑے ہو جائیں، اس کے بعد انسان شکار کرے اور اطمینان سے شکار کر سکتا ہے۔ تو اس سوال کے جواب میں اتنا ہی کہوں گا، واللہ عالم، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔